چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو آج کے سبق میں ہم عصبہ سببی اور فصل فی المحروم دونوں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ ذرا ایک سیکنڈ. جی ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ عصبات کی دو قسمیں، ایک عصبہ نسبی، ایک عصبہ سببی. عصبہ نسبی کے حوالے سے جتنی تفصیلات تھی الحمدللہ وہ ہم نے کر لی. عصبہ نسبی کا جو سبق ہے ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا. اب صرف اور صرف سبق عصبہ سببی کا. تو جو عصبہ سببی ہے اس کے حوالے سے ہمارا آج کا سبق ہے، یہ عصبات کا آخری سبق ہے. سبق آپ کے سامنے ہے کہ جی آزاد کرنے والے کو موثق، مولا عطا یا عصبہ سببی کہا جاتا ہے. یہ تینوں ایک ہی نام ہے، ایک ہی. موثق کہہ لیجئے یا مولا عطا کہہ لیجئے، عصبہ سببی کہہ لیجئے. اور اس کو میراث ملنے کے جو اصول ہے وہ درج ذیل ہے. ٹھیک ہے. دیکھا جائے گا کہ میت کا عصبہ نسبی موجود ہے یا نہیں. اگر میت کا عصبہ نسبی موجود ہو تو یہ عصبہ سببی موجود ہوگا، اور اگر عصبہ نسبی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ موثق خود موجود ہے یا نہیں. اگر موثق خود موجود ہو تو مال ولا اسے ملے گا، اور اگر موثق خود موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ موثق الموثق ہے یا نہیں. اگر موثق الموثق خود موجود ہو تو مال ولا اسے ملے گا، اور اگر وہ نہ ہو اگر موثق خود موجود نہ ہو تو اس کے عصبہ بنفسہ ہی کو ملے گا، اور اگر اس کے عصبہ بنفسہ ہی نہ ہو تو پھر موثق الموثق کو دیکھیں گے. اگر موثق الموثق ہے تو اسے ملے گا، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے عصبہ بنفسہ ہی کو ملے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پھر آگے ہم نے بتایا تھا 3 مسائل. اعتاق چاہے اختیاری ہو یا اضطراری ہو، بہر صورت مال ولا موثق کو ملے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا مسئلہ کہ اگر موثق کا ابن اور اب ایک ساتھ آ جائے تو طرفین کے نزدیک مال ولا سارا ابن کو ملے گا. اور اگر جبکہ اگر موثق کا ابن اور اب ایک ساتھ آ جائے طرفین کے نزدیک مال ولا ابن کو ملے گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک مال ولا میں سے سدس اب کو ملے گا، بقا ابن کو ملے گا. اور اگر موثق اور جد آ جائے تو بال اتفاق مال ولا ابن کو ملے گا. تیسرا مسئلہ، اگر موثق خود موجود نہ ہو تو صرف اس کے عصبہ نفسی ہی کو مال ولا ملے گا، ذوی الفروض عصبہ بغیرہ ہی مع غیرہ کو نہیں ملے گا. آپ میں سے کوئی اس کو ذرا پڑھ کر سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصبہ سببی اور مولا عطا کا. آزاد کرنے والے کو موثق، مولا عطا کا یا عصبہ سببی کہا جاتا ہے، اور اس کو میراث ملنے کے اصول درج ذیل ہے. سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ میت کا عصبہ نسبی موجود ہے یا نہیں. اگر میت کا عصبہ نسبی موجود ہو تو یہ محجوب ہوگا، اور اگر میت کا عصبہ نسبی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ معتق خود موجود ہے یا نہیں. اگر معتق خود موجود ہو تو مال ولا اسے ملے گا، اور اگر معتق خود موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ اس کے عصبہ بنفسی ہی ہے یا نہیں. اگر اس کے عصبہ بنفسی ہی ہو تو مال ولا اعلیٰ ترتیب العصبات انہیں دیں گے، اور اگر عصبہ بنفسی ہی نہ ہو تو پھر معتق المعتق ہے یا نہیں. اگر معتق المعتق موجود ہو تو مال ولا اسے ملے گا، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر اس کے عصبہ بنفسی ہی کو ملے گا. 3 مسائل. اعتاق چاہے اختیاری ہو یا اضطراری یا غیر اختیاری ہو، بہر صورت مال ولا معتق کو ملے گا. اگر معتق کا ابن اور اب ایک ساتھ آ جائے تو طرفین کے نزدیک مال ولا سارا ابن کو ملے گا اور اب کو کچھ نہیں ملے گا. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مال ولا میں سے سدس اب کو ملے گا اور بقیہ مال ولا ابن کو ملے گا. لیکن اگر معتق کا ابن اور جد آ جائے تو بلا اتفاق مال ولا ابن کو ملے گا. اگر معتق خود موجود نہ ہو تو صرف اس کے عصبہ بنفسی کو مال ولا ملے گا، الفروع عصبہ بعیرہ اور مع غیرہ کو مال ولا نہیں ملے گا. جی تو یہ سبق بڑا واضح ہے جی. عصبہ سببی کا جو سبق ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر عصبہ نسبی موجود ہو تو سببی کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نسبی مقدم ہے سببی پر، لہٰذا اگر نسبی موجود ہو تو سببی کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے.
جی جی اس کی مثال شاید میں نے لکھی، ہاں لکھی ہوئی، دیکھیں ایک شخص انتقال کر گیا، ورثاء میں اس کا بیٹا ہے اور موثق ہے، اس کا بیٹا موجود ہے اور موثق موجود ہے. تو بیٹا عصبہ نسبی یعنی عصبہ بنفسی ہی ہے، یعنی عصبہ بنفسی ہی، ٹھیک ہے. لہذا جب عصبہ نسبی موجود ہے تو جو موثق ہے میت کا یہ محروم ہوگا، اس کو کچھ نہیں ملے. ٹھیک ہے جی 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 یہ پہلی مثال ہوگی، بہت واضح ہے. دوسری بات آپ نے یہ پڑھی ہے کہ اگر میت کا عصبہ نسبی نہ ہو اور موثق خود موجود ہو اکیلا تو مال ولا اسے ملے گا. مثلا ایک شخص ہے، اس کا نام زید ہے، اس کو کسی نے آزاد کیا تھا، موثق کا نام فرض کرے خالد نے زید کو آزاد کیا تھا. اب زید انتقال کر گیا اور زید کے ذوی الفروج اور عصبات میں سے کوئی موجود نہیں ہے، صرف اس کا موثق خالد موجود ہے. تو اب زید کا جو مال ہوگا اس موثق کو ملے گا. اس موثق کو عصبہ سببی کہتے ہیں، اس کا مال اس کو ملے گا. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ جی 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 بڑی واضح سی مثال ہے. ہاں سمجھ آ رہی ہیں مثالیں؟ ہاں جی سمجھ آ رہی ہے مثالیں جی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. ٹھیک ہے جی الحمدللہ صحیح ہے. اچھا جی پھر اگلی بات جو ہم نے یہاں بلیو کلر میں لکھی وہ یہ ہے کہ اگر موثق خود موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ اس کے عصبہ بنفس ہی ہے نہیں. اگر اس کے عصبہ بنفس ہی ہو تو سارا مال اس سے ملے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص انتقال کر گیا ہے اور اس کے خود اپنے ذوی الفروج اور عصبات میں سے کوئی موجود نہیں. ٹھیک ہے ذوی الفروج اور عصبات میں سے کوئی موجود نہیں ہے اور اس کا جو موثق ہے نا جی موثق وہ خود بھی موجود نہیں. تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جب اس کا موثق بھی موجود نہیں تو اس موثق کے جو عصبہ بنفسی ہی ہے، یعنی اس موثق کا بیٹا پوتا یا اس کا باپ یا بھائی یا چچا وغیرہ جو عصبہ بنفسی ہی ہے ان کو یہ مال ولا ملے. ٹھیک ہے جی 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 تو یہ بات ہو گئی. جی اب اس کی مثال دیکھیں ذرا. اور ان میں بھی اعلیٰ ترتیب العصبات میں اعلیٰ ترتیب العصبات کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے موثق کے بیٹے مقدم ہوں گے باپ پر، باپ مقدم ہوگا بھائی پر، بھائی مقدم ہوگا چچا وغیرہ پر. ٹھیک ہے اس کی مثالیں میں آپ کرواتا ہوں آپ کو. آپ نیچے مثالیں دیکھیں ذرا، اس کی مثالیں ذرا دیکھیں. ٹھیک ہے مثالوں کو ذرا دیکھیں. جی دیکھیں ذرا یہ ایک مثال ہے آپ کے سامنے. یہ ایک زوجہ ہے اور ایک موثق کا بیٹا ہے. زوجہ تو ذوی الفروز میں ظاہر سی بات ہے، ذوی الفروز کا تو ایک معلوم حصہ ہے. زوجہ کو آپ دے دیں گے، آپ نے زوجہ کو دے دیا ربع، اولاد نہیں ہے. اب بقایا موثق بھی نہیں ہے، موثق کا بیٹا موجود ہے. ٹھیک ہے موثق کا بیٹا موجود ہے، لہٰذا جب موثق کا بیٹا موجود ہے تو جو بقایا مال ہوگا وہ موثق کے بیٹے کو ملے. یہ ہے اس کو کہتے ہیں عصبہ سببی کا عصبہ بنفسی ہی. اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ عصبہ سببی کا عصبہ بنفسی ہی. ٹھیک ہے یہ بڑی واضح بات ہے جی. اچھا اوپر ہم نے پھر بات پڑھی تھی اگر موثق کا عصبہ بنفسی ہی بھی نہ ہو، یہ موثق کا عصبہ بنفسی ہی مراد ہے. ٹھیک ہے اگر موثق کا عصبہ بنفسی ہی بھی نہ ہو تو پھر اگر موثق الموثق ہو تو اسے دیں گے،
اگر موتق الموتق نہ ہو تو اس کے اسباب نفسی ہی کو دیں گے. کیا مطلب؟ یہ دیکھیں زید انتقال کر گیا، اس کے ورثاء میں کوئی ذوی الفروض اور عصبات نہیں. اب زید کو آزاد کیا تھا خالد نے، لیکن خالد بھی خود دنیا میں نہیں انتقال کر گیا ہے، اور خالد کو آزاد کرنے والا کون ہے جی؟ خالد کو آزاد کرنے والا ہے کاشف. اب جو کاشف ہوگا نا جی، کاشف یہ موتق الموتق ہے. خالد موتق اور زید غلام تھا جس کو ابھی مر گیا، ابھی آزاد کردہ غلام، موتق جس کو آپ کہتے ہیں. تو اب جب زید کے بعد اس کے ذوی الفروض اور عصبات بھی نہیں ہے، اور اس کا موتق زید بھی وہ بھی نہیں ہے، خالد بھی نہیں، جو موتق الموتق کاشف ہوگا اس کو مال لکھیں مال ولا اسے دیں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھیں جی؟ ٹھیک ہے. اچھا اب آخری مثال، یہ تو ہو گئی مثالیں ساری. یہاں تک ساری چیزیں کلیئر ہے جی سب کے لیے؟ سب کے لیے کلیئر ہے جی؟ ہاں جی. اب اگلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے جی، اگلی بات یہ ہے جی کہ فائدہ آپ نے پڑھا تھا، تین چیزیں، تین فائدے پڑھے. پہلا فائدہ، اعتاق چاہے اختیاری یا استراری بہر صورت مال ولا موتق کو ملے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اعتاق استراری ہو، اختیاری کا مطلب تو یہ کہ ایک بندہ اپنے اختیار سے دوسرے کو آزاد کرتا ہے، ایک اعتاق استراری بھی ہوتا ہے. اعتاق استراری کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو خریدتا ہے، قریبی رشتہ دار کو خریدتا ہے. تو آپ نے پڑھا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار کو خرید لے تو اس کے اوپر خود بخود آزاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو خریدتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ تو وہ غیر اختیاری، بیٹا نہیں بھائی کا کہہ لیجیے، اگر ایک بھائی بھائی کو خرید لیتا ہے بالفرض، تو جو بھائی ہوگا جس بھائی کو خریدا ہے وہ خریدنے والے پر خود بخود آزاد ہو جائے. وہ اگر آزاد نہ بھی کرنا چاہے تو شریعت کہتی ہے کہ جو اپنی قریبی رشتہ دار کو خریدتا ہے تو وہ آزاد ہو جائے. اس کو کہتے ہیں غیر اختیاری اعتاق. یاد رکھیں یہ جو میراث کے احکام ہیں یہ جس طرح اختیاری اعتاق میں لاگو ہوں گے، ایسے ہی یہ غیر اختیاری اعتاق میں بھی یہ احکام لاگو ہوں گے. یہ مطلب ہے اعتاق استراری. ٹھیک ہے جی؟ جی یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، اب اگلی بات کو دیکھیں جی. اگلی بات ہمارے پاس ہے جی کہ یہ بات تو ہم نے آپ کو بتائی کہ اگر موت خود موجود نہ ہو تو اس کے اصل بھی نفسی ہی کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو ہم نے کر لی. لیکن اس کے اسباب نفسی ہی میں اگر ابن اور اب دونوں آ جائے تو مفتابہی قول جو کہ طرفین کا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح عصبات میں ابن کو سب ملتا ہے، اب کو عصب ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں ملتا، ایسے ہی یہاں پر بھی کریں. قریبی رشتہ دار سے مراد محرم ہے جی، جو بالکل رشتہ دار بھی ہو محرم بھی ہو جی بالکل. تو اس کی مثال یہ ہے، دیکھیں جو میں نے آپ فائدہ نمبر 2 بتایا، ایک شخص انتقال کر گیا، وہ خود اس کے ذیل فروض عصبات کوئی نہیں ہے، موتق بھی نہیں ہے، لیکن موتق کا بیٹا اور اب دونوں موجود ہیں. تو طرفین فرماتے ہیں کہ عصبات کی طرح اب کو کچھ نہیں ملے گا، سارا مال موتق کے بیٹے کو. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، موتق کے باپ کو سدس مل جائے گا، بیٹے کو بقیہ مال ملے. فتویٰ امام طرفین کے قول پر. ٹھیک ہے، لیکن اگر موتق کا ابن اور جد آ جائے تو وہاں سب کا اتفاق ہے. ابن اور جد کی مثال یہاں نہیں ہے، میں لکھ دیتا ہوں. اگر موتق کا ابن اور جد آ جائے، دیکھیں سب کا اتفاق ہے کہ سارا مال موتق کو ملے گا، جد موجود. ٹھیک ہے، اور تیسرا فائدہ تو وہی بات آپ نے بار بار پڑھ لی کہ موتق کے صرف اسباب نفسی ہی کو ملتا ہے، بغیر ہی مع غیر ہی کو نہیں ملتا.
کیونکہ مال ولا جو ہے وہ عورتوں کو نہیں ملتا، یہ مردوں کو ملتا ہے، ٹھیک ہے. عورتوں کو تب ملتا ہے کہ عورت خود موتق آزاد کرنے والی ہو، تب ملتا ہے. آپ پڑھیں گے اس کو عربی عبارت جب آئی. تو یہ الحمدللہ ہمارا یہ والا سبق ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اگلے سبق کے اوپر، فصل فی المحروم والمحجوب کے اوپر. ہاں جی، اچھا اب ہمارے پاس اگلا سبق ہے فصل فی المحروم والمحجوب. یاد رکھیں محروم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر موانع ارث میں سے کوئی مانع پایا جائے. موانع ارث مسلمان کے حق میں 3 ہیں: قتل ہے، رق یعنی غلامی ہے، اور اختلاف دین ہے. محجوب اس کو کہتے ہیں کہ اس کا حصہ دوسرے کی وجہ سے کم یا ختم ہو جائے. اگر کم ہو جائے تو اس کو حجب نقصان کہتے ہیں، اگر ختم ہو جائے تو اس کو حجب حرمان کہتے ہیں. حجب حرمان کی بنیاد 2 قاعدوں پر ہے. پہلا قاعدہ، واسطہ کے ہوتے ہوئے واسطے میں محجوب ہوگا. محجوب ہوگا بشرطے کہ واسطہ کے اندر کل مال لینے کی صلاحیت. لہٰذا کے ہوتے ہوئے خواتین کیفی محجوب ہوں گے کیونکہ کے اندر کل مال لینے کی صلاحیت. دوسرا قاعدہ، اقرب کے ہوتے ہوئے آباد محجوب ہوگا جیسے کہ عصبات میں گزرا. فائدہ، محجوب بالاتفاق حجب حرمان بھی دیتا ہے، حجب نقصان بھی، جبکہ محروم جمہور کے نزدیک نہ حجب حرمان دیتا ہے نہ حجب نقصان. البتہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک محروم حجب حرمان تو نہیں دے سکتا لیکن حجب نقصان دے سکتا. جی ذرا پڑھ کے سنائیں کوئی آپ میں سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی المحروم والمحجوب. محروم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر موانع ارث میں سے کوئی مانع پایا جائے. موانع ارث مسلمان کے حق میں 3 ہے: قتل، رق اور اختلاف دین. محجوب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا حصہ دوسرے کی وجہ سے کم یا ختم ہو جائے. اگر حصہ کم ہو جائے تو اس کو حجب نقصان کہتے ہیں، اور اگر حصہ دوسرے کی وجہ سے بالکل ختم ہو جائے تو اس کو حجب حرمان کہتے ہیں. حجب حرمان کی بنیاد 2 قاعدوں پر ہے. پہلا قاعدہ کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذو واسطہ محجوب ہوگا بشرطے کہ واسطہ میں کل مال لینے کی صلاحیت ہو. لہٰذا کے ہوتے ہوئے اخوات خیفیہ محجوب نہیں ہوں گے کیونکہ کے اندر کل مال لینے کی صلاحیت نہیں. دوسرا قاعدہ، اقرب کے ہوتے ہوئے ابعاد محجوب ہوگا جیسا کہ عصبات میں گزرا. فائدہ، محجوب بلا اتفاق حجب حرمان بھی دیتا ہے اور حجب نقصان بھی، جبکہ محروم جمہور کے نزدیک نہ حجب حرمان دے سکتا ہے نہ حجب نقصان دے سکتا ہے. البتہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک محروم حجب حرمان تو نہیں دے سکتا لیکن حجب نقصان دے سکتا ہے. اچھا، جو فائل میں نے آپ سے شیئر کی اس فائل میں مثالیں نہیں ہیں جو آپ سے PDF میں شیئر کیے. آپ جی اس میں نہیں میں ہے. بھول جاتا ہوں، اگر آپ میں چیک کر لوں گا پھر میں آپ سے یہ مثالوں والی PDF شیئر کر دوں گا. آپ مجھ سے پھر سبق کے بعد کوآرڈینیٹر مجھ سے رابطہ کرے، ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ ان سے وہ PDF شیئر کروں گا جس میں مثالیں بھی ہیں، ٹھیک ہے. چلیں جی، تو میں ذرا مثالیں یہاں آپ کو لکھ دیتا ہوں، بعد میں نیچے اس کو پھر کٹ کاپی کر لوں گا، ٹھیک ہے. دیکھیں ذرا، پہلی بات آپ نے یہ پڑھی کہ جس کے اندر موانع ارث میں سے کوئی مانع پایا جائے وہ محروم ہوتا ہے. مثلا مثال دیکھیں تو بڑی آسانی ہو جائے. یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے. ایک شخص انتقال کر گیا، اس کے ورثہ میں بیٹا موجود ہے لیکن یہ بیٹا قاتل ہے. قاتل کا مطلب اس نے اپنے اسی باپ کو قتل کیا. قاتل کا مطلب یہ ہے کہ ظالم نے اپنے اس باپ کو قتل کیا، ٹھیک ہے. تو چونکہ اس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے، قاتل ہے، تو شریعت نے اس کو یہ سزا دی ہے کہ یہ اپنے باپ کی وراثت اس کو نہیں مل سکتی. اپنے باپ کی وراثت اس کو نہیں مل سکتی، ٹھیک، کیونکہ یہ باپ کا قاتل ہے، ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ جو ابن قاتل ہے نا جی، اس ابن قاتل کے نیچے میں لکھتا ہوں محروم، ٹھیک ہے جی. اس ابن قاتل کے نیچے میں لکھتا ہوں محروم. آپ دیکھیں میں یہ محروم ہوگا، اس کو کچھ نہیں ملے. جی جی، تو اس لیے یہاں ابن قاتل کے نیچے ایک سیکنڈ، یہ ابن قاتل محروم ہو. یہ دیکھیں محروم،
ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ محروم ہوگا کیونکہ یہ قاتل ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگلی بات یہ ہے جی کہ دوسری مثال کو دیکھیں. دوسری مثال یہ ہے، ایک شخص ہے نعوذ باللہ، اس کا بیٹا کافر ہے. اب جو بیٹا ضروری نہیں، بیٹی بھی ہو تب بھی یہ بات ہے. مثلا آپ لکھ لو بنتن کافرہ. ٹھیک ہے. اب یہ جو بنت کافرہ ہے نا جی، یہ محروم ہوگی. کیوں محروم ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف دین ہے. اس کا باپ مسلمان ہے جبکہ یہ کافر. ٹھیک ہے. تیسری مثال، ایک شخص ہے وہ انتقال کر گیا. اس کا ایک شخص ہے، اس کا بیٹا غلام ہے. اس کا بیٹا غلام ہے. ٹھیک ہے، باہر جاؤ. غلام ہے اس کا بیٹا. ٹھیک ہے. غلام عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں غلام، سے اردو والا غلام قربان کا لگا. اچھا جی، تو جو غلام ہے نا جی، یہ محروم ہوگا کیونکہ آزاد غلام کا غلام آزاد کا وارث نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے جی جی، یہ ہو گیا. آگے جی محجوب ہے. محجوب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا حصہ دوسرے کی وجہ سے ختم ہو جائے یا کم ہو جائے. کم ہو جائے تو اس کو حجب نقصان کہتے ہیں، ختم ہو جائے حجب ارمان کہتے ہیں. اس کی ذرا میں آپ کو بتاؤں مثالیں، آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. میں ذرا آپ کو سمجھاؤں، ان مثالوں کو میں نیچے کٹ پیسٹ کرتا ہوں تاکہ فائل میں پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو. اچھا جی، یہ جو بات ہے نا محجوب، یہ مثالیں آپ ادھر ہی سمجھ لیں قاعدے سے پہلے ہی، ورنہ قاعدوں کو پھر آپ بعد میں. حجب نقصان کو پہلے سمجھ لیجیے. ایک میت ہے اور ان کے ورثہ میں صرف زوجہ ہے، اولاد کوئی نہیں ہے. جب اولاد نہ ہو تو زوجہ کو کیا ملتا ہے؟ ربع ملتا ہے. لیکن اسی مثال میں اگر اولاد آ جائے مثلا زوجہ ہے اور ایک بیٹی ہے، تو اب زوجہ کو ثمن ملے گا، اولاد آ گیا، ربع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ حجب نقصان ہے. یہ جب اوپر والی مثال میں بیٹی نہیں تھی تو اس کو ربع مل رہا تھا، 100 میں سے 25 مل رہا تھا، 25%. اب اس کو 100 میں سے 12.5% مل رہا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں جی؟ ہاں جی. اب اس کو کتنا مل رہا ہے جی؟ جی، اب اس کو ثمن مل رہا ہے. تو اب حصہ کم ہو گیا. حصہ جب کم ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجب نقصان کہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ یہ حجب نقصان ہے. اسی طریقے سے جب وہ نہ ہو، اسی طریقے سے آپ نے پڑھا ہے کہ اگر زوج ہو شوہر اور اولاد نہ ہو تو زوج کو نصف ملتا ہے، لیکن اگر اولاد آ جائے تو زوج کو ربع ملتا ہے. ٹھیک ہے، بڑی واضح مثال ہے. آپ مثال بڑی واضح ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں. دیکھیں یہ زوج ہے، اولاد نہ ہو تو اس کو نصف ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر اولاد آ جائے، اب اولاد کی وجہ سے زوج کا حصہ کم ہو جائے گا. اگر اولاد آ جائے تو اس کو ربع ملے گا. اولاد کا مطلب بنت کو کوئی آ گئی، بنت کو نصف مل گیا
اور یہاں زوج کو کیا ملے گا جی؟ ربع ملے گا. واضح ہے جی؟ ہاں جی 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 ٹھیک ہے. حجم نقصان تو سمجھ آ گیا نا، بڑی واضح سی باتیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا جی، حجم نقصان کی اور بڑی مثالیں ہیں. آپ نے دیکھا ہے حجم نقصان میں ہے، اگر اولاد نہ ہو تو ثلث ملتا ہے، اولاد ہو تو سدس مل جاتا ہے، ثلث سے کم ہو جاتا ہے. یہ سب حجم نقصان. اور اگر دوسرے کی وجہ سے حصہ بالکل ختم ہو جائے تو اس کو حجب حرمان کہتے ہیں. یاد رکھیے جو حجب حرمان ہے نا جی، کہ آپ میراث میں آپ جہاں بھی محروم کا لفظ پڑھتے ہیں، محجوب کا لفظ پڑھتے ہیں کہ جی اگر اب آ گیا تو جد محجوب ہوگا، اب آ گئی تو جدہ محجوب ہوگا، یہ سب جہاں بھی محجوب کا لفظ آتا ہے اس محجوب سے مراد حجب حرمان ہوتی ہے. کیا ہم جہاں پر بھی احوال میں محجوب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد حجب حرمان ہوتی ہے. مثلا ایک شخص انتقال کر گیا، ایک شخص ہے وہ انتقال کر گیا اور اس کے ورثاء میں ایک اب ہے اور ایک جد ہے. تو اب عصبہ ہوگا لیکن جد جو یہ محجوب ہوگا اب کی وجہ سے. اب یہ کیا ہے؟ یہ حجب حرمان. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ یہ حجب حرمان ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ ابن جب آتا ہے تو ابن الابن محجوب ہوتا ہے. اور یہ یہاں کس چیز پر ہے؟ اب واسطہ ہے. واسطہ کیا ہوتا ہے؟ اسی واسطے محجوب ہوتا ہے. تو اب کی وجہ سے جد محجوب ہو، اقرب کی وجہ سے ابد محجوب ہو. اس کی مثال بھی اسی طریقے سے یہ ابن ہے اور یہ ابن الابن ہے. تو یہ اب ابن اقرب ہے، ٹھیک ہے، اور ابن الابن ابعد ہے، لہذا ابن عصبہ ہوگا اور ابن الابن محجوب ہوگا. اسی طریقے سے آپ مثال پڑھتے ہیں اب اور جدہ کی، کہ اگر اب آ جائے تو ام الاب جدہ محجوب ہوگی. اب ہے اور یہ ام الاب ہے، جدہ صحیح ہے. اب دیکھیں اب عصبہ ہوگا، ام الاب جدہ صحیح محجوب ہوگی. یہ سب کیا ہے؟ حجب حرمان. جہاں بھی آپ کہتے ہیں نا محجوب یہ سب حجب حرمان. اب آ جائے تو اخت عینی محجوب ہوگی. یہ کیا حجب حرمان؟ جہاں محجوب کا لفظ بولتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہو گیا جی؟ تو الحمدللہ آپ کا پہلا ربع بھی مکمل ہو گیا. کوآرڈینیٹر نے مجھے یاد دلانا ہے، میں پورا ربع ایک فائل میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. کمپلیٹ ربع آئی ول شیئر آپ کے گروپ میں انشاءاللہ. اور آپ نے اب یہ کرنا ہوگا جی انشاءاللہ، آپ نے مجھے سنانا ہوگا انشاءاللہ. ہر ایک نے وائس میسج میں پورا ربع سنانا ہوگا. آپ لوگوں نے پہلے نہیں سنایا نا، تو اب آپ کے لیے مشکل ہوگا. آپ لوگ ڈیلی سناتے ہیں، مشکل نہ ہوتا آپ کے لیے. اس لیے آپ مجھے پورا ربع بھیجیں گے، چاہے ایک وائس میسج میں ہو چاہے 10 وائس میسج ہو. ٹھیک ہے، ہر ایک نے سنانا. ٹھیک ہے، ہر ایک نے سنانا ہے، چاہے قدیم ہو چاہے جدید طالبات ہو، چاہے آج سنا دے کل سنا دے. آپ کے پاس اگلے منڈے تک ٹائم ہے، نیکسٹ منڈے تک. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس لیے خوب محنت کریں. ابھی آج کا ہمارا سبق ہو گیا. صرف آپ کا یہ فائدہ ہے، اس کی فائدے کی مثالیں رہتی ہیں. فائدے کی جو مثالیں ہیں نا جی، میں انشاءاللہ اگلی سراجی کے سبق میں اسی فائل میں سے کروا دوں. فائدے کی مثالیں رہتی ہیں. یہ مثالیں میں آپ کو کرواؤں گا فائدے کی. ٹھیک ہے، اس کو میں یہ کلر دیتا ہوں. یہ میں آپ کو کرواؤں گا. ٹھیک ہے، چلیں جی، پھر آج کے لیے اتنا کافی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم.